بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سب لوگ ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین، آج 12 دسمبر 2021 کو یہاں اس جامع مسجد اہل حدیث میں آپ لوگ دور علمیہ میں حاضر ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے، اور آج کے دورہ علمیہ کا جو سبجیکٹ ہے، جو عنوان ہے، وہ اصول ثلاثہ۔ اصول ثلاثہ ایک کتاب ہے، اس کا عربک ٹیکسٹ 10 پیجز کی وہ کتاب ہے، اردو میں اس کا ترجمہ 40 پیجز کی یہ کتاب ہے، اور یہ کتاب محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اور یہ کتاب میں دین کے 3 بنیادی اصول جو سکھائے گئے ہیں، اس سے پہلے تمہیدی طور پر 4 مسائل اور پھر 3 مسائل جو سیکھنا مسلم مرد اور مسلمہ عورت کے لیے واجب ہے۔ تمہیدی طور پر 4 مسائل اور 3 مسائل یہ سکھائے گئے ہیں، اور ہم پہلے سیشن میں 4 مسائل اور 3 مسائل پڑھ چکے ہیں۔ تیسرا مسئلہ چل رہا تھا، تیسرا مسئلہ مکمل نہیں ہوا۔ تیسرا مسئلے کی پہلی دلیل سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 تک ہم نے سنائے تھے، اور اس میں کیا سبق ہے مختصر سی تشریح آپ کے سامنے سنائے تھے۔ اب ہم اصول ثلاثہ کتاب کے یہ تمہیدی مسائل میں تیسرے مسئلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ تیسرا مسئلہ مکمل ہونے کے بعد اصول ثلاثہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ امام مجدد الدعوہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ ان الحنیفیۃ ملۃ ابراہیم ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین وبذلک امر اللہ جمیع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون۔ غور کریے، اس تیسرے مسئلے کی اس عربی عبارت کے ترجمے پر غور کریے، کیا فرمائے ہیں امام محمد التمیمی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف آپ کی رہنمائی کرے، دعا دیے ہیں یہ کتاب پڑھنے والوں کو امام صاحب نے۔ میں پڑھ رہا ہوں اور اس دعا میں آپ لوگ بھی شامل ہیں۔ اعلم، اس میں بھی اعلم سے بات شروع کرے، یعنی اچھے سے جان لیجئے، پہلے بولے، اس کے بعد لکھتے ہیں ارشدک اللہ لطاعتہ۔ ترجمہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کی طرف آپ کی رہنمائی کرے، یہ دعا دیے ہیں ہم کو، آمین بولیے۔ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ حنیفیت حنفیت نہیں، حنیف، ابراہیم علیہ السلام کی جو حنیفیت تھی اس کے بارے میں بات ہے۔ یہ حنیفیت و ملت ابراہیمی یہ ہے کہ آپ پورے اخلاص کے ساتھ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اسی کام کا اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو حکم دیا ہے، اور اسی غرض کے لیے انہیں پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ نے خود فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 56۔ سورہ ذاریات کون سا سورہ ہے؟ سورہ نمبر کیا ہے؟
سورہ نمبر 51 ہے. سورہ ذاریات سورہ قاف کے بعد آتا ہے, سورہ طور سے پہلے آتا ہے سورہ نمبر 51. سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ, اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنات انسانوں کو مگر اس لیے إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ وہ ہماری ہی عبادت کریں. امام محمد التمیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس آیت کے نیچے یعبدون کا معنی یوحدون ہے, یعنی اللہ نے الا لیعبدون کہا تو اس کا معنی ہے یوحدون, یعنی میری وحدانیت و اکتائی کو دل جان سے قبول کر لو. اللہ کی وحدانیت اور اکتائی کو دل و جان سے قبول کر لو. اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے, اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے ہم بندوں کو, یہ اچھے سے جان لینا ہے. ٹھیک ہے. آگے امام صاحب کہتے ہیں وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ الشِّرْكُ وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ. ترجمہ, اللہ تعالیٰ نے جن امور کا حکم دیا ہے ان میں سب سے ارفع و اعلیٰ چیز توحید ہے. اللہ نے جن امور کا ہمیں حکم دیا ہے اس میں سب سے اعلیٰ اور ارفع چیز کیا ہے؟ توحید ہے. جو ہر قسم کی عبادات صرف اللہ واحد کے لیے بجا لانے کا دوسرا نام ہے. توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادات بجا لانے کا دوسرا نام توحید ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کی ذات میں اس کو اکیلا ماننا توحید ہے, اللہ کے صفات میں اس کو اکیلا ماننا توحید ہے, اور عبادات کی جتنی قسمیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں, یہ کیا ہے؟ توحید ہے. اور جن امور سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان میں سب سے بڑا جو ہے وہ ہے شرک. شرک سب سے بڑا کام ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے. گناہ کے کاموں میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے, اس سے اللہ نے منع کیا ہے. شرک کیا ہے؟ جو غیر اللہ کو اپنی ندا و دعا میں اس کے ساتھ شامل کرنے کا دوسرا نام ہے. اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو دعا میں ندا میں شامل کرنے کا دوسرا نام شرک ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے. امام محمد التمیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عادت کے مطابق ایک مسئلہ بیان کر کے دلیل اللہ کے قرآن سے دیتے ہیں, کبھی حدیث رسول سے دلیل دیتے ہیں, کبھی ائمہ محدثین کے اقوال سے ان کے فہم سے دلیل دیتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36. اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. یہ دلیل ہے. ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. تو بندگی کس کی کرنا ہے؟ اللہ کی کرنا ہے. ہم کس کے غلام ہیں؟ تو ہم غلامی کس کی کرنا ہے؟ ہمارا بنانے والا, پیدا کرنے والا, ہم کو کھلانے پلانے والا, پالنے والا, ہمارے کائنات کا پورا نظام چلانے والا اللہ ہے. تو ہم اسی کی غلامی میں, اسی کی بندگی میں زندگی گزارنا ہے, اسی کی عبادت کرنا ہے, مدد کے لیے اسی کو پکارنا ہے. یہاں جو بیٹھے ہیں وہ اگر کھانس رہے تو ان کو ادھر کر دیجئے, کیونکہ یہاں پر کیمرہ ہے, اس میں آواز جو ہے نہ جا سکے. ٹھیک ہے, ڈسٹربنس نہ ہو, کیونکہ یہ آن لائن جو لوگ پڑھیں گے ان لوگوں کو بہت کلیئر سننا ہے, کیونکہ وہ ایگزام لکھنا ہوگا ان سب کو بھی انشاءاللہ. تو تھوڑی آوازیں نہ ہو تو بہتر ہے. کیا دلیل ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 36 وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ.
تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اب یہ جب سمجھ میں آ گیا ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 3 مسائل یہاں پر مکمل ہو گئے۔ تمہید اس کتاب کی جو ہے، پہلے 4 مسائل پھر بعد میں 3 مسائل، یہاں پر یہ تمہید مکمل ہو گئی اس کتاب کی۔ اب اصول ثلاثہ شروع ہو رہا ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اصول ثلاثہ شروع کرنے سے قبل کہتے ہیں فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہتے ہیں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سے 3 اصول ہے جن کی معرفت حاصل کرنا ہر انسان پر واجب و ضروری ہے، یہ کہتے ہیں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سے 3 اصول ہیں جن کی معرفت حاصل کرنا ہر انسان پر واجب اور ضروری ہے، کہتے ہیں فقل، تو آپ کہیے معرفت العبد ربہ ودینہ ونبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کہیے بندے کا اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا پہلا اصول، بندے کا، اللہ کے بندے کا اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا یہ پہلا اصول ہے۔ اپنے دین کی معرفت حاصل کرنا یہ دوسرا اصول ہے، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا یہ تیسرا اصول ہے۔ یہاں پر آپ اٹھیے، قبر کے 3 سوال کیا ہے سنائیے۔ پہلا تو سوال ہے کہ اللہ کا، آپ کا رب کون ہے، آپ کے نبی کا نام کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے؟ بیٹھ جائیے۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، آپ کے علم میں اضافہ کرے اللہ رب العالمین، نفع بخش اللہ آپ کو دے، آمین۔ اللہ ہم سب کو نفع بخش علم ہے۔ قبر کے 3 سوال ہے، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے۔ یہ 3 سوال قبر میں فرشتہ کرنے والا ہے ہر انسان سے۔ جو جواب دے دیا، صحیح جواب دے دیا، اس سے چوتھا سوال ایک اور ہونے والا ہے، یہ تم کو کیسے معلوم ہوا، یہ تم کو کیسے معلوم ہوا۔ اللہ ہم سب پر آسانی کرے، ہم سب پر رحمت نازل کرے کہ ہم آسانی سے تینوں سوال کے جواب دے دیں ہماری قبر میں فرشتے کو، اور ہم چوتھا سوال سن لیں فرشتے سے کہ تم کو کیسے معلوم ہوا۔ تو ہم آج کے اس دور علمیہ کے ذریعے سے جو علم حاصل کریں گے 3 سوالوں کے جواب کا، ہم جواب دیں گے کہ میں نے کتاب اللہ پڑھا تھا۔ کیا جواب دیں گے ہم؟ میں نے کتاب اللہ کو پڑھا تھا۔ سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ؟ تو اب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ اصول ثلاثہ کیا ہے؟ 3 اصول، دین کے بنیادی 3 اصول۔ پہلا اصل کیا ہے؟ پہلا اصول اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ اپنے دین کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ تیسرا اصول کیا ہے؟ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا۔ اگر معرفت حاصل نہیں کریں گے اللہ کے بارے میں، اگر معرفت حاصل نہیں کریں گے اپنے دین کے بارے میں، اگر معرفت حاصل نہیں کریں گے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو قبر میں جواب دے سکیں گے کیا؟ نہیں دے سکیں گے نا۔ تو معرفت حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ تاکہ آسانی سے ہم جواب دے سکیں۔ وہ تو آسان ہے نا جواب، بلکہ کوئی بھی بولیں گے تمہارا رب کون، بولیں گے ربی اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ ما دینک، تمہارا دین کیا، بولیں گے دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ پھر سوال ہوگا کہ من نبیک، تمہارے نبی کون،
تو جواب دے دیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جواب دے دیں گے۔ یہ رٹنا آسان ہے، یہاں جتنوں کو کھڑا ہوں گا اتنوں سے سوال پوچھوں گا تو جواب دیں گے۔ دیکھیے بچے کو ٹھہرایا تھا اور بچے سے سوال کیا کہ قبر کے 3 سوال سناؤ بابو، تو بچے نے قبر کے 3 سوال سنا دیا، کیونکہ وہ خطبہ جمعہ سے خطیب حضرات سے سن رہا تھا، ایسے ہی سیٹرڈیز اور سنڈیز کے دروس اٹینڈ کر کے وہ سن رہا تھا، یا ان کے والدہ نے ان کو سکھائے ہوں گے یا ان کے والد نے ان کو سکھائے ہوں گے کہ بیٹے قبر میں 3 سوال کرنے والے ہیں فرشتے ہر انسان سے، جب لوگ اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو فرشتے آ کے اس کو اٹھا کر اس سے سوال کرتے ہیں۔ تو یہ سنے ہیں، اس وجہ سے یہ اب ہم پوچھے تو وہ بتا دیے، تو ایسا سب کو معلوم ہے۔ لیکن جو بندہ اپنے دل سے رب کو نہیں پہچانے گا اور رب کی توحید کو نہیں قبول کرے گا دل و جان سے، شرک کرتے رہے گا، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے گا، تو وہ کبھی جواب نہیں دے سکے گا قبر میں۔ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ساتھ میں شرک بھی کر رہے، تو انہوں نے لا الہ الا اللہ کے معنی اور مطلب کو سمجھے ہی نہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرے ہی نہیں، اس لیے شرک کر رہے، تو وہ جواب نہیں دے سکیں گے قبر میں فرشتوں کے سوال کا۔ تو آپ سب یہ سمجھ لیجئے کہ قبر میں فرشتوں کے سوال کے جواب آسانی سے دے کر ہم عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم کو اپنے رب کی معرفت سیکھنا ہوگا، دل و جان سے قبول کرنا ہوگا، اور اس کی ذات میں، اس کے صفات میں اور اس کی عبادت میں شرک نہیں کرنا ہوگا۔ اگر ہم کو دوسرے سوال کا جواب صحیح دینا ہے، اگر ہمارا دین اسلام ہے ایسا کہنا ہے، تو دین اسلام کے مطابق عمل کرنا ہوگا، دوسرے تمام صوفیزم کے فرقوں کو، تمام گمراہ فرقوں کو چھوڑنا ہوگا، دین اسلام کو صحابہ اہل بیت اور اولیاء اکرام نے جیسے سمجھے ویسے ہی سمجھنا ہے، وہ سیکھنا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ تو ہم دین اسلام کا بارے میں جب سوال ہوگا تمہارا دین کیا، تو ہم کہیں گے تمہارا دین اسلام ہے، اگر عمل کریں گے دین اسلام کے مطابق تو۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا، ہم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارتے رہیں گے اپنی موت تک، تو جواب دیں گے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ورنہ نبی کی نافرمانی میں زندگی گزاریں گے تو کبھی جواب نہیں دے پائیں گے کہ میرے نبی محمد ہے۔ سمجھ رہے؟ تو آگے بڑھو انشاءاللہ، دلائل سنیے۔ پہلا اصول، امام صاحب لکھتے ہیں الاصل الاول فاذا قیل لك من ربك فقل ربی اللہ الذي ربانی ورب جميع العالمین بنعمه وهو معبودی ليس لي معبود سواه۔ اللہ اکبر، کیا پیارے الفاظ ہیں۔ پھر ایک بار میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ فاذا قیل لك من ربك، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ تمہارا رب کون ہے، اس دنیا میں آپ سے کوئی پوچھے کہ تمہارا رب کون ہے، فقل، تو آپ کہیے ربی اللہ الذی ربانی ورب جمیع العالمین بنعمہ وہو معبودی لیس لی معبود سواہ۔ ترجمہ، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا رب کون ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب اللہ ہے، جس نے اپنے فضل و کرم سے میری اور تمام جہانوں کی پرورش کی۔ کون پرورش کر رہا ہے ہماری اور ہمارے تمام جہانوں کی؟ اللہ رب العالمین پرورش کر رہا ہے، وہی میرا معبود ہے، اس کے سوا میرا دوسرا کوئی معبود نہیں، اور اس کی ربوبیت و پروردگاری کی دلیل یہ ہے۔ امام صاحب دلیل پیش کر رہے ہیں اللہ کی ربوبیت کی۔ کیا کہنا ہے ہم کو؟ ہمارا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے کہہ کر آگے بھی کہنا ہے جس نے اپنے فضل اور کرم سے میری اور تمام جہانوں کی پرورش کی، پوری عالمین کی پرورش کرنے والا میرا اللہ، اور وہی میرا معبود ہے، اس کے سوا میرا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اس بات کی دلیل سورہ فاتحہ آیت نمبر 2، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل کہ میرا رب اللہ ہے جو
میری پرورش کر رہا ہے اور جہانوں کی پرورش کر رہا ہے، اور وہ میرا معبود ہے، اس کے سوا میرا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اس بات کی دلیل الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ کیا ہے الحمدللہ رب العالمین کا؟ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پرورش کرنے اور پالنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین لکھنے کے بعد وَكُلُّ مَنْ سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ وَكُلُّ مَنْ سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ وَأَنَا وَاحِدٌ مِّن ذَلِكَ الْعَالَمِ۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، یہ یونیورس، یہ عالم ہے یہ، اور میں اس کے عالم میں سے ایک فرد ہوں۔ کئی عالمین ہیں، انسانوں کا ایک عالم ہے، جنات کا ایک عالم ہے، جانوروں کا ایک عالم ہے، سمندری مخلوق کا وہ ایک عالم ہے۔ اب یہ گلوب ارتھ پر کئی مخلوقات کے عالم ہیں، ٹھیک ہے، یہ عالمین۔ ایسی کئی یونیورسز ہے خلا میں، اسپیس میں کئی یونیورسز ہیں، اسپیس میں کئی یونیورسز ہے۔ ایک یونیورس سمجھتے ہیں کیسی ہے؟ سمجھیے، یہ جو سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ ستارے جو دیکھ رہے ہیں نا، اس کے بارے میں سائنس نے تحقیق کیا ہے اور کہا ہے 200 بلین ستارے، 250 بلین ستارے، 250 بلین ستاروں کا ایک ملکی وے ہے، ایک گیلیکسی ہے۔ 200 بلین سٹارز کا ایک گیلیکسی ہے، 200 بلین گیلیکسیز کا ایک ملکی وے ہے۔ ایسے 200 بلین ملکی ویز کا ایک یونیورس ہے۔ تو ایسے ان گنت عالمین اس خلا میں ہیں جو ہم نہیں گن سکتے، سائنس نے کہا۔ تو ہم انسانوں کے عالم میں ایک فرد ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی۔ وَكُلُّ مَنْ سِوَى اللَّهِ عالم، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ہے۔ وَأَنَا وَاحِدٌ مِّن ذَلِكَ الْعَالَمِ، اور میں ایک فرد ہوں اس عالم میں۔ فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ تم نے تمہارے رب کو کیسے پہچانا، تمہارے رب کی پہچان کیسے ہوئی تم کو، یہ سوال اگر کوئی کرے تو جواب دیجئے فَقُلْ، تو آپ جواب دیجئے بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، اس کے آیات، اس کے نشانیوں کے ذریعے سے، اس کے مخلوقات کے ذریعے سے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اور اس کی رات اور دن کے یہ نشانیوں سے۔ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ جو سورج ہے، یہ چاند ہے۔ وَمِن مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اس کے 7 آسمان اور 7 آسمان کی مخلوقات، اور اس کی 7 زمینیں اور ان کے درمیان میں رہنے والی یہ مخلوقات کے ذریعے سے میں اپنے رب کو پہچانا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک بار سنیے، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے رب کو کیسے پہچانتے ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، اس کی نشانیوں اور اس کی مخلوقات کے ذریعے سے میں نے اپنے رب کو پہچانا۔ آیات جو ہے اس کی نشانیاں، لیل و نہار، رات اور دن، اس کی نشانیاں سورج اور چاند۔ وَمِن مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ، 7 آسمانوں کی مخلوقات اور 7 آسمان، 7 زمین کی مخلوقات اور 7 زمین۔ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا، جو زمین میں ہے اور جو آسمان اور زمین کے درمیان میں مخلوقات ہے، اس کے ذریعے سے میں اپنے رب کو پہچانا، یہ کہنا ہے۔ امام صاحب اپنی عادت کے مطابق دلیل پیش کر رہے ہیں اپنی بات کے لیے، کہتے ہیں وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. سورہ فصلت آیت نمبر 37. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. سورة الأعراف آیت نمبر 54. تو یہ دو دلیل، اس کا ترجمہ سنیے. اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ہے، اور میں عالمین میں سے ایک عالم کا ایک فرد ہوں. اور آپ سے اگر سوال کیا جائے کہ آپ نے آپ کے رب کو کیسے پہچانا، تو آپ کہیں گے کہ میں اس کی نشانیوں کے ذریعے سے اور اس کے مخلوقات کے ذریعے سے اس کو پہچانا. اس کی نشانیوں میں سے رات، دن، سورج اور چاند کا وجود ہے، اور اس کی مخلوقات میں سے 7 زمین، 7 آسمان ہیں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. اس کے لیے دلیل یہ 2 آیتیں، سورہ فصلت آیت نمبر 37 اور سورہ الاعراف آیت نمبر 54. ترجمہ سنیے سورہ فصلت کی آیت نمبر 37 کا. سورہ فصلت سورہ نمبر کیا ہے؟ 41 ہے. سورہ فصلت سورہ نمبر 41 ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات اور دن اور سورج اور چاند. سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو تو. یہ ترجمہ ہے سورہ فصلت آیت نمبر 37. ترجمہ پھر ایک بار سنیے. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اس کی نشانیوں میں سے دن اور رات ہے اور سورج اور چاند ہے. اور بھی نشانیاں ہیں لیکن اس آیت میں